اب عید کی نماز کے کچھ مسائل وغیرہ. عیدین کی نمازیں یعنی عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی واجب ہے، دونوں نمازیں. نماز کی چار، نماز ایک افضل ترین عبادت ہے کہ چار الگ الگ اس کی کیٹیگریاں ہیں، چار الگ الگ درجے. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور نوافل. فرض نمازیں جو دن میں ہم 5 ادا کرتے ہیں وہ فرض ہے. اس کے علاوہ کچھ نمازیں واجب ہیں، جیسے عشاء کی فرض اور تراویح کے بعد ابھی ہم جو نماز وتر کی ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ واجب نماز ہے. پھر سنت نمازیں آپ کو پتہ ہے، یہ سنت ہے. کچھ نفل نمازیں ہیں. تو یہ 4 حصے ہیں، 4 کیٹیگریاں ہیں نماز کے حوالے سے. تو عید کی جو نماز ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں نمازیں کیا ہے؟ واجب. یہ دونوں نمازیں انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے، یعنی بندہ سفر میں نہیں ہو، مقیم ہو، اور جو جمعہ کی شرطیں پائی جاتی ہے وہ پائی جائیں. کسی چھوٹے سے گاؤں یا دیہات میں عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، کئی ہوتا ہے کہ ایک شہر میں بہت ساری مسجدیں ہیں تو لوگ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کوئی مجبوری ہے، اگر بارش وغیرہ کا موسم ہو یا جو پچھلے 2 سال گزرے جس میں پرشاسن کی طرف سے کھلے میں اجازت نہیں تھی، تو وہ ایک شرعی طور پر اگر مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے. عید کی نماز میں کچھ چیزیں مستحب ہیں. عید کے دن کچھ باتیں مستحب ہیں، یعنی ان پر عمل کر لینا اچھا ہے ثواب کی وجہ سے. تو وہ کیا ہے مستحب؟ حجامت بنوانا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا. ضروری نہیں کہ نئے ہوں، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے. اور نئے ہوں تو اللہ نے نعمتیں اگر دی ہیں تو اظہار بھی ہونا چاہیے، ظاہر بھی ہونا چاہیے. کیونکہ ایک بندے کو حضور نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آتے تھے، تو حضور نے ان کو روکا اور کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کچھ عطا نہیں فرمایا ہے؟ اور جب عطا فرمایا ہے تو دکھنا چاہیے، ناشکری بھی نہیں ہو رب تبارک و تعالیٰ کی، دکھنا بھی چاہیے کہ ہاں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. عید گاہ کی طرف پیدل جانا یہ مستحب ہے. ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا یہ بھی مستحب ہے. نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا یہ مستحب ہے. 3 5 7 وغیرہ دانت ہوں. آج کل سویوں کا رواج ہے تو وہ بھی میٹھی چیزیں کھا لینے میں مستحب ادا ہو جائے گا. حج بھی یعنی کھجور ہی ہو ضروری نہیں ہے. سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں. یہاں پیدل جانا مستحب ہے، لیکن کوئی شخص اگر سواری پر چلا جائے، سواری سے مراد 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر جو بھی ہے، اس سے بھی اگر گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. خوشی ظاہر کرنا عید کے دن اپنے لیے، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، ان کو دعوت دینا یا دعوت میں جانا. عیدگاہ کو اطمینان اور وقار کے ساتھ نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا. آپس میں مبارکباد پیش کرنا، جیسے مبارکباد پیش کرتے ہیں مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا، گلے ملنا. گلے ملنا اور معانقہ کرنا سنت بھی ہے. اور راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا دھیمی آواز میں، یعنی تکبیر سے مراد یہاں وہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہی تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی نماز سے پہلے نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ عیدگاہ پہنچے اور وہاں نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے اس دن کی تو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیگر جو نوافل ہیں چاہے وہ چاشت ہو اشراق ہو، عید کی نماز سے پہلے کسی بھی نفل نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں.
یہاں تک کہ عورت یعنی عورتیں اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی مردوں کی عید کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ عید کی نماز کا وقت وہی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال تک رہتا ہے، اس درمیان کبھی بھی عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ سماعت کریں۔ ایک چیز اور مستحب، عید الفطر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا اور عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھ لینا مستحب ہے، اس لیے کہ عید الاضحیٰ میں بعد میں قربانی کے معاملات رہتے ہیں، قربانیاں کرنی ہوتی ہے، اس لیے عید الاضحیٰ جلدی پڑھنا اور عید الفطر کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عید کی نماز کیا ہے، تو نیت سب سے پہلے اور 2 رکعت ہے عید کی نماز نیت کریں گے۔ نیت کی پہلے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے۔ عربی میں نیت کرنا ہے تو نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین الصلاۃ عید الفطر واجبا للہ تعالی اقتدیت بہذا امام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو نا، ہینگ تو نہیں ہو گئے، ہاتھ باندھنا۔ بہت سارے لوگ چلتے ہی رہتے ہیں، ان کا سمجھ بھی نہیں آتا کہ کہاں باندھنا ہے اور کہاں چھوڑنا ہے، اس لیے ابھی تسلی سے سمجھ لیجیے آپ اتنا۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر لے کر ہاتھ باندھنا اور باندھ کر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا ہونے کے بعد 3 تکبیریں پھر کہی جاتی ہیں، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنا، اس کے بعد 3 تکبیریں اور یہ تینوں تکبیریں واجب ہے۔ تو 3 تکبیریں جو کہی جائے گی اس میں 2 تکبیروں میں اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں سے ہاتھ نیچے لا کر چھوڑ دینا۔ کتنی تکبیروں میں؟ 2 میں، اور تیسری میں پھر سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ۔ اس کا گنت جو ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نماز کے لیے جب نیت کریں گے آپ تو وہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نماز کی، تو اس میں ہاتھ باندھ لینا، ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر 3 تکبیریں اور کہی جائیں گی۔ تو پہلی جو 2 تکبیریں ہیں ان میں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری میں باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں قرأت ہوگی، امام صاحب جو ہے وہ قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی کسی سورت کی تلاوت، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے، تو دوسری رکعت میں کیا کریں گے؟ پہلے الحمد اور کسی سورت کی تلاوت، یعنی دوسری رکعت میں پہلے قرآن پاک کی، یعنی جیسے ہی کھڑے ہوئے سجدے سے تو امام صاحب کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے۔ تلاوت ہو جانے کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ کتنی؟ 4۔ 3 تکبیریں وہ جو ایکسٹرا ہے، 1 تکبیر تو رکوع میں جانے کے لیے کہی جائے گی نا، 3 تکبیریں زیادہ ہیں، وہی 3 تکبیریں واجب۔ تو وہ جو 3 تکبیریں ہیں تینوں میں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر نیچے لا کر چھوڑ دینا، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے امام کے ساتھ۔ سمجھ گئے آپ ذرا؟ واجب ہے عید کی نماز، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اسلام کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں ہوگی، 2 میں ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری میں باندھ لینا، تیسری میں باندھ کے قرأت ہوگی۔ آپ کو قرأت نہیں کرنا ہے، صرف کھڑے رہنا۔ امام صاحب قرأت کریں گے، قرأت ہونے کے بعد رکوع سجدے کر کے 1 رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری میں جب کھڑے ہوگے تو دوسری میں پہلے تکبیریں نہیں، پہلے قرأت سے تلاوت، پہلے تلاوت ہوگی قرآن پاک کی، اس کے بعد کتنی تکبیریں؟ 4۔ 3 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنا ہے، چوتھی میں باندھنا ہی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔
جو تکبیریں کہی جائیں گی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی ہاتھ یہاں تک لا کے نیچے چھوڑنا ہے، اور ہر دو تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار ہونا چاہیے. ہر 2 تسبیح کے بیچ میں، 2 تکبیروں کے بیچ میں 3 تسبیح کی مقدار ہونا چاہیے. یہ ہوا عید کی نماز کا آسان طریقہ. اس کے بعد میں پھر خطبہ پڑھا جائے گا. تو خطبہ جو ہے، جمعہ کا خطبہ واجب، جمعہ کی شرطوں میں سے جمعہ کا خطبہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور عید کا خطبہ سنت. جمعہ کا خطبہ نماز کے پہلے، عید کا خطبہ نماز کے بعد. تو عیدین کا جو خطبہ ہے دونوں عیدوں کا، وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے. مطلب یہ کہ کسی کو کوئی حاجت پیش آ گئی تو وہ ضرورت پر اٹھ کر نماز ہونے کے بعد جا سکتے ہیں، لیکن کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر خطبہ سننا سنت ہے، پڑھنا سننا جو ہے وہ سنت ہے. لہذا خطبے میں بھی شرکت ضرور کرنی چاہیے، ہونی چاہیے. اور اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد جو مستحب، میں نے جو امور ابھی جو آپ کو بتائے کہ اگر 2 راستے ہیں تو دوسرے راستے سے آئیں، اور 2 راستے اگر نہیں ہیں تو ایک ہی راستے سے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہوا لیلۃ الجائزہ، یعنی عیدین کی جو راتیں ہیں، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی، ان کی فضیلت کو آپ نے سماعت کیا کہ اللہ قیامت کی ہول ناکیوں سے حفاظت فرمائے گا. مخصوص کے کتنے نوافل پڑھنا ہے یہ خصوصیت نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل نمازیں، توبہ استغفار، تیسرے کلمے کی کثرت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کی کثرت کریں. ولا حول ولا قوت جو پڑھا جاتا ہے نا، یہ وظیفہ روزی کے لیے بھی جو ہے نا تاثیر رکھتا ہے. روزی اگر کسی کی بند ہو گئی ہے کسی بھی کارن تو یہ وظیفہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ و کریم جو ہے رزق کے دروازے کھول دے گا. مطلب ہوتا ہے نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی قوت سوائے ساری طاقتیں ساری قدرتیں کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان راتوں میں شاپنگ میں پڑھنے کے بجائے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. کچھ احباب کی پچھلے کچھ دنوں سے الوداع کی فرمائش تھی، ابھی تک اس پر عمل نہیں ہو پایا. آج چونکہ چاند رات بھی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. خصوصی دعا بھی ہوگی. لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے. ہم نے انعام کے مستحق اور حقدار تو ہے نہیں، ہم لوگ جو ہے نا انعام کے مستحق اور حقدار تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں، لیکن پھر بھی وہ کریم ہے. مانگیں گے اس کی بارگاہ سے. کہاں جائیں گے اس کا دروازہ چھوڑ کر؟ جمعہ کے دن بتایا تھا میں نے کہ ایک شخص 70 سال سے وہ حج کر رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کہتا، اور آواز کیا آتی اس کو؟ لا لبیک، حاضری قبول نہیں. کتنے سال سے؟ 70 سال سے. اب ایک مرتبہ ایک نے پکڑ لیا کہ تجھ کو آواز نہیں آتی ہے کیا؟ کہ آواز تو آتی ہے لیکن بتا کہ یہ چوکھٹ چھوڑ کر پھر کہاں جاؤں، بتا پھر کہاں جاؤں. اور پھر بعد میں جو جواب اللہ کی بارگاہ سے ملا تھا کہ اس کی لبیک نے 70 سالوں سے جو ہے سب کے حج کو قبول کر دیے ہیں. ہم تو نہیں ہیں، ہو سکتا کوئی ہو اللہ کی بارگاہ کا تو دعاؤں میں شریک ہے، آمین کہہ دے تو ہو سکتا ہے سب کا کام بن جائے. رب قدیر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی جانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.